الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی. ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی. قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلبہ، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اگر اس کو عربی گرامر کے مطابق، لغوی اور صرفی تحقیق کے مطابق ترجمہ کیا جائے تو کچھ یوں بنے گا: اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا ذکر ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو لحافظون ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ کو ایک آیت میں اتنی تاکیدات لانے کی ضرورت نہیں تھی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے بڑھ کر سچی بات، اس سے بڑھ کر پکی بات، اس سے زیادہ قطعی بات، حتمی بات، کنفرم بات، یقینی بات، سولیڈ بات، مضبوط بات، مدلل محقق بات، جامع معنی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے اور آپ کو قرآن کی اہمیت بتلانے کے لیے اس آیت میں تاکیدات کو جمع کیا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا، لیکن ذریعہ بنایا مساجد کو، مدارس کو، علماء کو، قراء کو، کہ وہ قراء ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک مد، وقف، جزم، وصل، فصل، ایک ایک جز کو وہ محفوظ کر رہے ہیں، اور علماء اس کے تراجم اور معانی کو، اور مشائخ اس کے معارف کو اور دقائق کو محفوظ کر کے منتقل کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ غار حرا سے جو شروع ہوا ہے تو قیامت کی صبح تک بلکہ جنت میں بھی جاری رہے گا. اب قرآن کریم دلوں کی کایا پلٹنے والی کتاب ہے، لیکن اس کتاب سے میرا اور آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہے یہ قابل غور بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس زمرے میں آ جائیں کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر قیامت کے دن میدان محشر میں وکیل عدالت بن کر آئے اور ہمارے خلاف گواہی دے: یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. اگرچہ مفسرین نے لکھا کہ اس سے کافر مراد ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا مسلمانوں کے لیے بھی اس میں تنبیہ اور وارننگ ہے. مہجوراً قرآن کو ترک کرنا، ترک الایمان بھی، و ترک التصدیق بھی، و ترک العمل بھی، والعدول عنہ الى غناء او لہو او کلام او طریقت غیر ماخوذۃ من ذالک، کہ جو قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دے، اس کو پریورٹی دے،
اس کو فوقیت دے تو وہ بھی اس وعید کے ضمن میں اور زمرے میں آ جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے قرآن کریم کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ قرآن ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلم کے لیے بھی۔ ایک کانفرنس ہوئی ریاض سعودی عرب کے اندر اور پوری دنیا کے سائنسدان اس میں جمع ہوئے، تو ایک امریکن پروفیسر نے اپنی ریسرچ پیش کی کہ سائنس نے یہ ریسرچ کی، یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، کہ انسانی جسم کو جو تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ اس کی کھال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی سکن اور اس کی جلد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی کھال کو سن کر دیا جائے تو تکلیف کا احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک عالم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، بھائی آپ یہ تحقیق آج پیش کر رہے ہیں، قرآن کریم نے تو 1430 سال پہلے اس وقت اس تحقیق کو پیش کیا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جی ہم نے ابھی ریسرچ کی، آپ کہتے ہیں یہ پرانی تحقیق ہے، آپ ثابت کریں۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں جہنمیوں کا حال بتایا گیا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی جہنمیوں کی کھال کو جلایا جائے گا تو ان کی دوسری کھال آئے گی، پھر وہ جل جائے گی، پھر نئی کھال آئے گی، پھر وہ جل جائے گی، تاکہ ان کی تکلیف کا احساس انہیں ہوتا رہے۔ اٹ مینز کہ جب تک کھال رہے گی تکلیف کا احساس رہے گا۔ وہ بڑا شجدر اور حیران ہوا اور واپس چلا گیا۔ اگلے سال اسی کانفرنس میں وہ آیا، لیکن اب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا تھا۔ تو قرآن ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہیں۔ اس کا مطالعہ مسلمان کو بھی فائدہ دیتا ہے اور غیر مسلم کو بھی۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے ایک کانسیپٹ اور پرسپشن یہ تھا کہ جو مافوق الفطرت چیزیں ہوتی ہیں، جو انسان کو نفع دیتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہیں تو وہ بڑی مقدس ہوتی ہے، وہ تقدیس کے لائق ہے، اس کی پوجا پاٹ کی جائے، اور پھر یہ سلسلہ عبادت تک چلا جاتا تھا۔ اسی لیے اس زمانے میں لوگوں نے سورج کو خدا بنایا، چاند کو خدا بنایا، ستاروں کو خدا بنایا، سیاروں کو خدا بنایا، احجار اور اشجار کی پرستش کی، پہاڑوں کو مضبوط سمجھ کر انہیں خدا سمجھنے لگے۔ قرآن نے آ کر کہا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے تابع کیا، تمہاری خدمت پر لگایا۔ قرآن کے اس اعلان کے بعد عقلیں دنگ رہ گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ جو چیز ہمارے تابع ہیں، جو چیز ہماری خدمت پر مامور ہے، اس کی ہم تقدیس کیوں کریں؟ پھر انہوں نے اس کو تقسیم کیا، اس کے حصے کیے، اس کو ڈیوائیڈ کیا، اس پر ریسرچ کی، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ جو سائنس کی ترقی ہے، یہ ترقی بھی قرآن کریم کی مرہون منت ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسانی وحدت کا اور مساوات کا، ایکویلنس کا جو سب سے پہلا تصور پیش کیا وہ قرآن نے کیا۔ نزول قرآن سے پہلے طبقاتی تقسیم تھی، کچھ لوگ سپیریئر سمجھے جاتے تھے، جغرافیے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے۔ حالانکہ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں کہ کوئی اس علاقے میں پیدا ہو، اس رنگ کا پیدا ہو، اس زبان اور اس بولی کے لوگوں میں پیدا ہو۔ غیر اختیاری چیزوں کے لوگ ایک دوسرے کو فوقیت دیتے تھے۔
قرآن کریم نے آ کر اعلان کیا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، تو تم سب کی اصل ایک ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا ان ربکم واحد وان اباکم واحد وکلکم من آدم وآدم من تراب، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا ابا جد امجد ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ اگر کسی کو سپیریئر بننا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تم میں سب سے معزز وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی زیادہ ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو انسانی اخوت کا، مساوات کا یہ جو تصور دیا ہے وحدت انسانی کا، یہ قرآن کریم نے دیا ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو بندے اور خدا کا تعلق تھا یہ مضبوط نہیں تھا، مذہبی طبقے کی اجارہ داری اور مونوپلی تھی، ان کا تسلط تھا۔ عیسائیوں میں راہب تھا، یہودیوں میں ربی تھا، اور اسی طرح دوسرے فرقوں میں، عیسائیت میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس اور پیورٹنٹ، یہ مختلف فرقے تھے۔ اور وہ لوگ یہ باور کراتے کہ ہم تمہارے اور خدا کے بیچ میں سفارشی کا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ رکاوٹ تھے۔ کبھی وہ رشوت لے کر لوگوں کو کہتے تھے ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ قرآن نے آ کر یہ اعلان کیا ادعونی استجب لکم، تم ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو یہ جو بندے اور خالق کے درمیان تعلق کو ڈائریکٹ کیا، اور یہ جو بیچ کے واسطوں کو اور بیچ کی رکاوٹوں کو اور ریزسٹنس کو اور ہرڈلز کو یہ جو ختم کیا ہے، یہ قرآن نے کیا ہے۔ اور تیسرا قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ مذہبی اجارہ داری کو بھی ختم کر دیا اور تقوی کی بنیاد پر کسی کو بہت زیادہ معزز اور مکرم کر دیا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ سائنس کی ترقی قرآن کی مرہون منت ہے، مساوات اور وحدت انسانی قرآن کی مرہون منت ہیں، بندے اور خالق کا مضبوط تعلق قرآن کے مرہون منت ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من تعلم القرآن وعلق مصحفہ ولم یتعاہدہ ولم ینظر بما فیہ، ایک آدمی قرآن کا علم تو حاصل کرتا ہے لیکن صرف مصحف کو پکڑ لیتا ہے، اس کی نگہبانی نہیں کرتا، اس کی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا، اس میں غور اور فکر تدبر نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ قرآن اس کے خلاف حجت بنے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے لیے حجت ہیں یا تمہارے خلاف حجت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کا تعارف کیا، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، القول الفصل لیس بالہزل، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فمن ابتغى الہدایت فی غیری ازلہ اللہ، وہو حبل اللہ المتین، الذکر الحکیم، الصراط المستقیم، لا تزیغ به الاہواء، لا تلتبس به الالسنہ، لا یشبع منہ العلماء، لا یخلق عن کثرت الرد، لا تنقضی عجائبہ، وہو الذی لم تنتہی الجن اذا سمعتہ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، من قال به صدق، من عمل به اجر، من حکم به عدل، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلے والوں کے حالات
بعد والوں کی خبریں، درمیان والوں کے فیصلے، یہ فیصلہ کن کتاب کوئی مذاق نہیں۔ جو متکبر اس کو چھوڑے گا اللہ اسے ہلاک کریں گے، جو اس سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کی مضبوط رسی ذکر حکیم صراط مستقیم، اس کے پیچھے چلنے والوں کے خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی، بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، سکون کی طرف، اطمینان کی طرف، خوشحالی کی طرف، کامیابی کی طرف، آسودگی کی طرف، پروسپیرٹی کی طرف، جنت کی طرف، حوروں کی طرف، نہروں کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جو قرآن کی بولی بولے گا، سچ بولے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا، جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا، انصاف کے فیصلے کرے گا، جو لوگوں کو قرآن کی دعوت دے گا، ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کی رہنمائی مل جائے گی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کچھ لوگ آج کل موٹیویشنل اسپیکر بن کر لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، خود سے قرآن سمجھو، علماء کے پاس جانے کی، زانوئے تلمس طے کرنے کی، مدارس میں پڑھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ در حقیقت قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ عربی مفسرین نے لکھا نبیین سے مراد سارے انبیاء ہیں، صدیقین سے مراد صدیق اکبر اور سارے سچے ہیں، شہداء سے مراد حضرت عمر، عثمان اور علی اور سارے صحابہ ہیں، اور صالحین سے کل وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ مراد ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن والوں کے پاس تمہیں جانا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس جملے سے کہ ہم اپنے فرض منصبی کو سمجھ لے، ہمیں احساس ہو، ہمیں ادراک ہو، ہم ریئلائز کریں ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ ایک نوجوان جہاز میں سفر کر رہا ہے، انٹرنیشنل فلائٹ ہیں، بزنس کلاس ہیں، اسے ایروسٹس شراب پیش کرتی ہیں، وہ کہتا ہے میں شراب نہیں پیتا، مجھے الاؤ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے، پھر اسے شراب پیش کی جاتی ہے، وہ پھر منع کرتا ہے میں شراب نہیں پی سکتا۔ جب ایروسٹس انسسٹ کرتی ہیں، انٹرنیشنل فلائٹ ہے، بزنس کلاس ہیں، آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے، آپ اویل کریں، آپ شراب پی لیں، وہ کہتا ہے پہلے پائلٹ کو شراب پلائیں پھر میں شراب پیوں گا۔ وہ ایروسٹس کہتی ہیں سر ہم پائلٹ کو شراب نہیں دے سکتے، وہ تو آن ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کے دوران شراب پیے گا، پرووک ہو جائے گا، مس لیڈ ہو جائے گا اور جہاز کریش کر جائے گا۔ اس مسلمان نے کہا میں بھی آن ڈیوٹی ہوں، ایک اللہ کا بندہ، آمنہ کے لال کا امتی، قرآن سے تعلق رکھنے والا، ہر وقت آن ڈیوٹی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس کے خفیہ کیمرے، اس کے خفیہ ٹیپ ریکارڈرز پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں سامنے دیکھتا ہوں، پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھتا ہوں، بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نظر نہیں آتا، روشنی میں دیکھتا ہوں، اندھیرے میں نظر نہیں آتا، سامنے دیکھتا ہوں، اوٹ میں نظر نہیں آتا، لیکن اس اللہ کے پاس ایسی آنکھ ہیں لا تأخذہ سنہ، وہ اونگے نہیں، ولا نوم، وہ سوئے نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، وما ہم بمعجزین، وہ عاجز نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر جس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء، جو اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اقبال نے جواب شکوہ میں شکوہ اور گلہ کیا تھا، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا،
کس نے نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا؟ کس نے میرے کعبے کو جبینوں میں بسایا؟ کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا؟ کس نے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق اور وابستگی مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔